ناظرین، آج کی ایپیسوڈ دیکھ کر آپ کا دل دماغ سب کچھ خوش ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو شانی ہے اس کو رمشا کی یاد آتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، ہر ایک بات پہ ذرا سی بات پہ اس کو بلا وجہ ڈانٹا ہے، دھتکارا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ تو وہ اس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کے واپس فون رکھ دیتا ہے اور اس کو کال نہیں کرتا۔ تبھی رمشا افنان کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے آپ کو میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر کی نہ ہی کسی اور چیز کی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں مزید کسی کا احسان لے سکوں، جو ہے جیسا ہے بس ٹھیک ہے، آپ مزید کچھ نہ کریں۔ تبھی رمشا کے سسرال کی طرف سے جوڑا آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے، جو علیزہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ کیسا ہے، ذرا بھی اچھا نہیں تھا، ملازموں کو کہتی ہے یہاں سے لے جاؤ۔ تبھی تبسم آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے افنان گھر پہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں وہ تو نہیں ہے، میں علیزہ بیگم یا افشین بیگم سے ملوا دوں، کہ نہیں کچھ نہ کہنا کسی کو بھی۔ تبھی رمشا کو خیال آ رہا تھا کہ کیسے اس کی پہلی شادی ٹوٹ گئی، اس کے بعد اس کی شانی سے کس طرح سے طلاق ہوئی، سارا کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو تبھی آ جاتی ہے علیزہ، کہتی ہے تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی، شادی کا ٹائم ہونے والا ہے، نکاح کا ٹائم ہونے والا ہے، جلدی کرو تیار ہو جاؤ، یہ کیا حرکت ہے۔ تو جو رمشا ہوتی ہے ذرا غصے سے دیکھتی تو ہے، لیکن پھر وہ تیار ہونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ تبھی تبسم جانے لگتی ہے تو سامنے افنان آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کہتا ہے ہاں آج اوپر آ جاؤ۔ کہتی ہے میں اوپر نہیں آ سکتی، مجھے علیزہ بیگم نے جاب سے نکال دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں، وہ کیوں نکال دیا؟ کہتی انہیں ڈر تھا کہ میں آپ کو کچھ دکھا نہ دوں۔ پھر انہیں فون پہ دکھاتی ہے کہ وہ ویڈیو جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ جو رمشا ہے وہ سچی ہے اور افشین لوگوں نے اس کو کڈنیپ کروایا ہے۔ تبھی افنان آتا ہے، کہتا ہے رمشا تیار ہو جاؤ۔ تو علیزہ آتی ہے، کہتی ہے ابھی بارات نہیں آئی۔ کہتا ہے وہ نہیں، لوگ نہیں آ رہے، بلکہ ہم لوگ جا رہے ہیں، بارش کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ رہے، تو اس وجہ سے ہم وہاں پر جائیں گے۔ علیزہ کہتی چلیں ٹھیک ہے، آپ گاڑی میں جا کر بیٹھے، میں رمشا کو تیار کرتی ہوں۔ پھر وہ رمشا کو تیار وغیرہ کر دیتی ہے، رمشا تیار ہو کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ جانے لگتے ہیں۔ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ جاتے ہیں تو افنان رمشا کو ایک گھر میں لے جاتا ہے۔ رمشا پوچھتی ہے یہ کس کا گھر ہے؟ کہتا ہے ٹینشن نہ لو، یہ بھی میرا ہی اپارٹمنٹ ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو گاڑی کھولتا ہے افنان اور اس کو لے جاتا ہے اندر۔ جو رمشا ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے کہتی ہے کہ آپ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے تھے شادی ہال ہے، ہمارا انتظار کر رہے ہیں سب لوگ۔ کہتا میں نے جھوٹ بولا تھا، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ رمشا میں تم سے کہتی میں تم سے کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے، تم یہ کیا کر کے آ رہے ہو؟ وہ فوراً کہتے تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے، باہر چلی جاتی ہے بارش میں۔ تو پیچھے سے افنان آ جاتا ہے، کہتا رمشا یہ کیا کر رہی ہو، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ کہتی میں نہیں کروں گی، یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ تو وہ واپس جاتا ہے گاڑی میں اور وہاں سے اپنی گن لے آتا ہے اور رمشا کہتی ہے ہاں بیشک مار دو، لیکن میں اس شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ تو کہتا ہے میں تمہیں نہیں مار سکتا۔ وہ اپنی کن پٹی پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے اب بتاؤ ہاں یا نہیں، اگر تم اقرار کرو گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نہیں مانو گی تو۔ تبھی رمشا مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے۔ تو تبھی علیزہ کو پریشانی ہوتی ہے کہ افنان ابھی تک آیا نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کی کال اٹینڈ کر رہا ہے۔ افشین تسلی دیتی ہے ٹینشن کیوں لے رہی ہو، آ جائے گا جلدی۔ رمشا کا اقرار سننے کے بعد افنان مولوی صاحب کو بلاتا ہے اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ رمشا سے چپکے سے علیزہ سے چھپ کر شادی کر لیتا ہے۔ تبھی علیزہ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کرتا۔ تو اس کی امی کہتی ہیں تم ٹینشن نہ لو، یہ بھی تو دیکھو کہ رمشا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی گیا ہے، وہ اب ہماری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئی۔ علیزہ کہتی ہیں ہاں بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بڑی مشکل سے اس سے جان چھوٹی ہے۔ تبھی ان کا نکاح ہو جاتا ہے، افنان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور رمشا بھی بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہے اور بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کی آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟